السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ معزز اور موقر مشاہدین و مشاہدات، ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے اس بابرکت پروگرام میں ہم اور آپ مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہم سبوں کے لیے قرآن کریم کو دلوں کی روشنی کا ذریعہ اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنائے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کرتے ہیں تو بے شک میں قریب ہوتا ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب وہ اس سے دعا کرتا ہے تو چاہیے کہ میری باتوں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر رہیں، رشد و ہدایت والے رہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں جو کہ رمضان مبارک اور روزوں سے متعلق نازل کردہ 4 آیتوں کے بیچ میں آپ کو اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ رمضان اور روزوں سے متعلق قرآن کریم میں 4 آیتیں، 3 آیتیں گزر چکی ہیں، چوتھی آیت اس کے بعد ہے، یعنی 3 آیتوں کے بیچ میں چوتھی آیت سے پہلے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کو رکھا ہے۔ ہمیں اور آپ کو سبھی کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ، کلمات، اس کے حروف، اس کے معانی جس طرح اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اسی طرح قرآن کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہ بہت اہم نکتہ ہے جس کو ہمیں اس مبارک کتاب کے ذریعے کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ مسئلہ صرف یہی نہیں ہے کہ قرآن کی آیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ قرآن کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن کی سورتوں کا نام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور سورتوں کی بھی ترتیب اور آیتوں کی بھی ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ دنیا کے پاگل جو قرآن کریم سے متعلق شور مچاتے ہیں یا
قرآن کریم سے متعلق احمقانہ اقدام یہ کرتے ہیں کہ قرآن میں کوئی تبدیلی کر دیں، قرآن میں کچھ داخل کر دیں، قرآن سے کچھ کم کر دیں، اور ہمارے ملک میں ماضی قریب میں دیکھا ہم نے کہ ایک ملعون جو اپنے آپ کو مسلمانوں میں سے باور کراتا تھا اور وہ آج بت پرستوں کے گول کو شامل ہو چکا ہے، والیاذ باللہ، اس کی بھی کچھ احمقانہ باتیں اسی طرح کی تھیں کہ قرآن کریم کی 27 آیتوں کو قرآن سے نکال دینا چاہیے۔ تو دنیا کے ایسے سارے پاگلوں کو اور سارے اپنا سر اس کتاب کے پیچھے کھپانے والوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اللہ کی کتاب پر ایمان لے آؤ، ورنہ آگ میں جلنے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں۔ مرنے کے بعد کی اگر خوشی چاہتے ہو اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مستحق بننا چاہتے ہو تو آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کی کتاب کا مذاق نہ اڑاؤ، اللہ کی کتاب کا انکار مت کرو۔ ارے تم کہتے ہو کہ قرآن کریم کی 27 آیتوں کو نکال دو، فلاں آیت کو نکال دو۔ ارے آیتوں کو تو نکالنا دور کی بات ہے، قرآن کی جو 114 سورتیں ہیں، جن میں سب سے پہلی سورت الفاتحہ ہے، پھر البقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، پھر نساء ہے، پھر مائدہ ہے، سب سے آخری سورہ ناس ہے، اس سے پہلے سورہ فلق ہے، اس سے پہلے سورہ اخلاص ہے۔ یہ جو 114 سورتوں کی ترتیب ہے، اس ترتیب کو تم آگے پیچھے نہیں کر سکتے، یعنی قیامت تک یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہو جو سورہ ناس جو آخری سورت ہے اس کو سے پہلے کر دے اور سورہ فلق کو آخر میں کر دے، یہی نہیں ہو سکتا ہے۔ سورہ ناس کی جو آیتیں ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، کوئی سرفراہ ایسا نہیں کر سکتا ہے قیامت تک کہ جو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس کو پہلے کر دے، ملک الناس کو بعد کر دے۔ یعنی جو ترتیب ہے آیتوں کی اور سورتوں کی، اس میں کسی طرح سے خلل نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ چاہے جائے کہ اس کے کسی لفظ کو چینج کیا جائے، چاہے جائے کہ اس کے کسی معنی کو چینج کیا جائے، چاہے جائے کہ اس کے کسی حرف کو مٹایا جائے، چاہے جائے کہ اس کے کسی کلمہ کو میں کسی طریقے سے خرد برد کیا جائے، ممکن ہی نہیں۔ بھلا سوچو اور بھلا بتاؤ کہ بہت ساری چیزوں کی حفاظت کے لیے آپ بہت سارے اقدامات کرتے ہو، اور بہت سارے اقدامات کرنے کے بعد اپنی چیزوں کو محفوظ کرتے ہو، تو کبھی تم نے سوچا نہیں ہے کہ وہ کتاب کتنی محفوظ ہوگی جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اس کتاب کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے اس کا کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا۔ تو کہنا یہ چاہ رہا تھا میں کہ یہ جو ترتیب ہے، یہ ترتیب بھی اللہ کی طرف سے۔ اب کوئی چاہے کہ 4 آیتیں رمضان سے متعلق ہے تو احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اس کو پہلے کر دو، اس کو بعد میں کر دو، اچھا ہو جائے گا، رمضان سے متعلق 4 آیتیں اکٹھے ہو جائیں گے۔ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی، کوئی سورت نازل ہوتی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کاتبین وحی میں سے کسی صحابہ کو بلاتے اور کہتے کہ اس سورت کو، اس آیت کو لے جاؤ فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد رکھو، اس سورت کو فلاں سورت کے بعد رکھو۔ یعنی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، اس کی جگہ بتاتے تھے، اس کی ترتیب بتاتے تھے، اور اس ترتیب سے اس قرآن کریم کو جمع کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ترتیب ہے،
توقیفی ہے، اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي، اللہ تعالی عالم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔